ایک ہی وقت میں یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا، ایک ہی وقت میں دونوں اقوام متحدہ میں گئے، دونوں کے معاملے میں اقوام متحدہ یکساں طور پر ناکام ہوئی ہے، دونوں جگہوں پہ ایک جیسے مظالم ہیں، اور اب وہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں انڈیا اور اسرائیل. یہ بھی تو ٹھیک ہے، مطلب ہندوستانی ہے جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں وہی یہ کشمیر میں اور مسلمانوں کے. اچھا یہ ابھی ہم کشمیر ہی کرتے ہیں نا، ویسے اندرون ہندوستان کے حالات بھی مسلمانوں کے اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، کشمیر کی نسبت تو کئی گنا زیادہ برے حالات. ہاں جی. تو یہ اصل میں وہ پہلی بات یہ کہ وہاں سے خبریں آ نہیں رہی ہیں انڈیا سے، دوسری بات یہ کہ آپ بھی جائیں تو ہمارا میڈیا نشر نہیں کر رہا ہے، یہ قید ہے، خبروں کا بھی قید ہے نا. باقی آپ دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے، حکومت کوئی قانون بناتی ہے نا جب کسی کمیونٹی کو دبانے کے لیے، تو اصل میں تو وہ قانون اب جو جیسے انہوں نے اوقاف کا وہ قانون تبدیل کر دیا ہے نا، تو یہ بلیک میلنگ کے کام بھی آتے ہیں نا، یہ دبانے کے کام بھی آتے ہیں کہ ہمارا مانو گے تو آپ کا یہ برقرار رہے گا، نہیں مانو گے تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ قانون تو ہمارے پاس موجود ہے، یہ استعمال کریں گے. اور اس وجہ سے جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، اصل جذبات کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں رہا. اب یہاں سے اگر یہ ویسے تو ابھی یہ چونکہ انتہا پسند ہیں تو سختی ہی کر رہے ہیں، اس جگہ تک انہیں دیوار سے لگانے کے بعد اگر یہ نرمی اختیار کریں، کون؟ ہندوتوا والے، تو بے شک شدر ہی بنا کے رکھیں نا، تو ایک بہت اچھوت بنا کے رکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد کنورٹ ہو، مطلب زندگی کے لیے بندہ ہر کام کر جاتے ہیں. اس مایوسی کی وجہ کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو، کہیں آپ کا کوئی قانون آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، کسی عدالت میں آپ کی سنوائی نہ ہو، کہیں آپ کی خبر نہ ہو، وہ تو انبیاء کا جگرہ چاہیے بندہ پھر بھی استقامت کا مظاہرہ کر جائے. اور وہ جو معجزہ ہو رہا ہے وہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا، وہ جو فلسطین والا معجزہ ہم نے گنوایا ہے وہ پھر منظم ہے نا، سب ایک چھوٹے سے علاقے میں منظم بھی ہو گئے ہیں، یہ تو تتر بتر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں، اور آپس میں کنیکشن بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے. جو ہیں لیڈر وہ زیادہ جو ہے نا کمفرٹیبل رہتے ہیں بی جے پی کے ساتھ، ہندوستانی حکومت کے ساتھ. تو اس اعتبار سے فلسطینیوں سے بھی زیادہ قسمہ پرسی کی زندگی جو ہے نا وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے. ابھی تو حالات اور بھی یہ جو انڈیا پاکستان جنگ کے خلاف بعد اور بھی خراب ہو گئے ہوں گے، ہمیں بھی خبریں نہیں ملتی. ایک وقت میں انڈیا پاکستان کرکٹ میچ ہوتا تھا تو یہ اس طرح کی باتیں چلتی تھی کہ پاکستان جان بوجھ کے اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان کے جیتنے کے نتیجے میں انڈین مسلمانوں کے ساتھ بری مظالم ہے، کیونکہ جو غصہ ادھر ہونا تھا وہ ان پہ نکالا جانا تھا. اب فرض کریں یہ جنگ جو 4 روزہ ہوئی ہے تو اس کا وبال پھر کس کے پر پڑ رہا ہوگا. تو اس اعتبار سے ان کی تو کوئی آواز بھی نہیں ہے. جو لوگ بولتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے یہ اینٹی پاکستان ہے، وہ اینٹی انڈین مسلمز ہیں، ان کے مطلب وہ ان کے نمائندے نہیں ہیں، وہ ان کے وہ نمائندے ہیں جو بی جے پی نے انہیں عطا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے اصل نمائندے نہیں ہیں. تو دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ کوئی کسی قوم کو، انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو آپ اس طرح بالکل دبا کے رکھیں اور طویل عرصے تک دبا کے رکھ سکیں. یہ انسانی سرشت ہے، رد عمل پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور وہ ایک ڈسیپشن تھی جو اس وقت انڈین مسلمان جس میں مبتلا ہوئے، وہ پاکستان کے وہ مطالبے کو نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے سمجھا جی کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی بڑے بڑے لیڈروں نے سمجھایا تھا کہ ہم نے یہاں 1000 سال حکومت کی ہے اور یہ اور وہ اور ہم بھائی، وہ ڈسیپشن تھی. اب وہ چیز جو ہے نا بالکل کھل گئی ہے. تو اب یہیں سے اصل میں جب آپ باٹم کو ٹچ کرتے ہو نا تو ایک نئی جو ہے نا آپ کے اندر تحریک اٹھتی ہے، وہ تحریک پھر آپ کو زندہ کرتی ہے. اب کیا معلوم یہ جو چیز ہم جس کا جو ہے نا ہم تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان سے اس کا آغاز ہوگا، تو اس کا جو ہے نا ٹھیک ہے پاکستان انٹیکٹ بھی رہے تو اس کا آغاز انڈیا سے بھی تو ہو سکتا ہے، ری ایکشن وہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ان کو اصولی بنا سکتی ہے. فکر موجود ہے، وہ تو گئی ہوئی ہے نا، پینیٹریشن ہے اس کی، تو صرف ایک ول پیدا ہونے کی دیر ہے، تو وہ پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم پر. اور یہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. 1 سال پہلے بنگلہ دیش کیا تھا اور آج کیا ہے؟ ٹھیک ہے 6 مہینے پہلے پاکستان کیا تھا، آج کیا ہے؟ تو یہ کشمیر میں بھی ہو سکتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ غریب کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے نا
اس کا لو گرمی کھا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ تاج اچھلتے ہیں. اور خالد صاحب یہ بھی مطلب طویل ہو جائے گا کا موضوع، لیکن ایک مختصراً اگر اس میں بات کریں کہ برصغیر کی جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ ساری ان علاقوں سے اٹھی ہیں جو آج ہندوستانی مسلمانوں کے علاقے ہیں. مطلب تحریک المجاہدین کو آپ دیکھیں تو شمالی ہندوستان ہی جو ہے نا گڑ رہا ہے ہمیشہ، اور شمال نہیں جنوب اور مغرب کے وہ علاقے، جنوب مغرب جو جوشیلے جو لوگ زیادہ تر جو اٹھے ہیں نا، جو جس میں ولولہ جہاد اور یہ تو سارے شمال کی طرف، اس طرف ذرا فکر اور جو ہے نا وہ چیز زیادہ رہی ہے. نہیں میں اس کی بات کروں گا جب دور زوال تھا ہمارا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں جیسے ٹیپو سلطان کا جو ہے، ٹیپو سلطان کا وہ ہے، تحریک المجاہدین پوری کی پوری جو ہے نا وہاں سے تھی. یہ جو تحریک شہیدین جو تھی یہ ساری وہاں سے آئے، تمام لوگ جو سارا سندھ کراس کیا، افغانستان گئے، افغانستان گھوم کے جو ہے نا وہ آئے. اسی طرح جو فرائضی تحریک تھی وہ پورا بنگال کی تھی، جس میں مغربی بنگال اور مشرقی بنگال دونوں شامل تھے جنہوں نے وہاں پہ اٹھائی. تو اس دور کی جتنی بھی تحریکیں تھیں جو بڑی شمال میں، تو کہیں مزاحمت ہمیں اس طریقے کی نہیں نظر آئی جس طریقے کی ہمیں جنوب اور جنوب مغرب میں نظر آتی رہی ہے. پھر آخری 1940 کے بعد جو موپلا بغاوت تھی جو مالابار کے اندر ہوئی انگریزوں کے خلاف جو ہے، تو وہ بھی ساری کی ساری ہمیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے نا وہ ہمیشہ، یعنی آپ قرآن مجید پڑھیں نا، پہلے اسی طرح کے ستم ظلم سے گزرتی ہیں اور پھر اللہ اٹھاتا ہے. یعنی بنی اسرائیلی کو دیکھیں، مصر میں ان پر کیا بیت رہی تھی، اور پھر وہاں سے اللہ نے اٹھایا، سپر پاور بنایا. تو یہی کہانی ہے. اس وقت جو قومیں زیادہ مظلوم ہیں وہیں سے یعنی امید بنتی ہے، لیڈرشپ وہیں سے. ہاں وہ جو ہوتا ہے نا، وہی سرد گرم سے گزار کر پختہ کر کے تپا کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر تیار کر کندن بناتے ہیں. جو لوگ عیاشیوں میں پڑے ہوتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، وہ جذبہ حریت اس درجہ ان کے اندر جو ہے نا وہ جوش ہی نہیں کھاتا. وہ انہی میں کھاتا ہے جنہوں نے مارے صحیح ہوں. اچھا جو جنہوں نے مطالبہ کیا تھا نا حضرت سموئیل سے، بنی اسرائیل نے، کہ بھئی ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنائیں، ہم جنگ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہیں جنگ فرض کی جائے اور تم نہ کرو. تو انہوں نے کہا مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے دور کر دیا گیا ہے. تو یہ گویا ایک تو یہ ہے نا، اللہ نے کتاب اتاری کہ اپنا تزکیہ کرو، ان محبتوں سے اوپر اٹھو، میرے لیے قربانیاں دو تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں دے رہے تو اللہ نے تو لینی ہے، تو پھر مسلط کر دیتا ہے. پھر آپ کا ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود مطالبہ کرتے ہو کہ اب ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو وہاں اللہ لے آتے ہیں. لیکن اس وقت بھی پھر سارے مطلب ایک مطالبہ کر دیتے ہیں لیکن سارے نہیں تیار ہوتے، لیکن انہی میں سے پھر وہ نکلتے ہیں کہ جو مقابلہ کرتے ہیں. اور وَقَتَلَ داؤد و جالوت، کوئی داؤد کسی جالوت کو قتل کر دیتے ہیں. اور یہی اللہ کی سنت ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یہ مظلوموں کے ہاتھوں ظالموں کو اللہ دفع نہ کرتا رہے تو زمین میں فساد مچ جائے. یہ اس طرح یہ چلا ہے تاریخ کا یہ دھارا. تو جہاں پہ بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، جہاں ظلم زیادہ ہوتا ہے وہیں سے عدل کا آغاز ہوتا ہے.